أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم 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 أبوك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. اس پوری کائنات کے خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، حاکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود پیش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اسلام و دین کا ایک بابرکت پیغام ہم تک پہنچے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو میں نے آیات آپ لوگ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے ایک حدیث، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ جس کا حق والدین ہے، ماں باپ ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں، کتنے حق ہیں. یہ جو رمضان کے اندر ایک بہت مشہور حدیث لوگ پڑھتے تھے، میں نے بھی ادھر پڑھ کے سنایا تھا، اور ہر ممبر کے اوپر تقریباً لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی کے اوپر قدم رکھا اور فرمایا کہ آمین. ثم رقص ثانیۃ، پھر دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمین. ثم رقص ثالثۃ، پھر تیسری سیڑھی کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے پھر فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سمعناک تقول ثلاثا آمین آمین آمین، آپ نے 3 بار جو آمین کہا اس کا مطلب کیا؟ آپ نے کیا دعا کی، کس نے دعا کی، اور آپ نے کیسے اس کے اوپر آمین کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے ایک دعا کی. اس نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر رمضان آ جائے اور اس رمضان کی وجہ سے وہ رمضان نکل جائے، اس کے گناہ معاف نہ ہو، تو قد شقی عبد، یہ بندہ بہت زیادہ بدبخت ہے، محروم ہے، یہ خیر سے دور ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے، وہ بھی بدبخت ہے، شقی ہے وہ. اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو آدمی من ادرک والدی من ادرک ابواہ او احدہما، جو آدمی اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بزرگی کی حالت میں، زوڑ کی حالت میں پائے اور اس کی اتنی خدمت نہ کرے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو فرمایا
کہ یہ آدمی بدبخت ہے، یہ خیر سے محروم، شقیون، یہ بہت بدبخت ہے، خیر سے محروم ہے، خیر سے دور ہے۔ خیر سے دور کا مطلب ہے کہ جنت سے دور ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ اور جو آدمی جنت سے دور ہو، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو، وہ کہ وہ جہنم کے قریب ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، بزرگ والدین ہے، ضعیف والدین ہے، اور اس کی خدمت نہیں کر دے کہ جس کے نتیجے میں وہ جنت کے مستحق بن جائے، تو فرمایا کہ جہنمی۔ اور یہ قرآن کے اندر جب آدمی دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ نے والدین کا ذکر کیا، جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ شرک سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ والدین کے بارے میں فرماتے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور اس طرح آدمی آگے جاتے سورۃ انعام میں اللہ نے پھر فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ فرمایا کہ آؤ، میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ تعالوا، آ جاؤ، أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ جو چیز اللہ نے آپ کو پر حرام کیا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو۔ اور اس طرح آدمی جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے اندر بھی یہی فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم دیا، مضبوط حکم دیا کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس طرح سورۃ لقمان میں اللہ نے یہی فرمایا، یہی مضمون ہے بعینہ ادھر بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ نے انسانوں کو وصیت کی ہے۔ کیا وصیت کی؟ والدین کے بارے میں وصیت ہے کہ والدین کتنی مشکل سے بچوں کے ساتھ مشکل برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے سورۃ احقاف میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی کئی جگہ ہے قرآن میں، اور یہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی اس میں تو اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، فیصلہ سنا ہے اللہ نے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا کہ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے، ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سامنے اف کلمہ نہ کہو۔ اف کیا ہے کہ آدمی والدین سے والدین کوئی بات کرے اف اف اف، آپ نے اس طرح بات کی، یا اف کوئی یہ نہیں، والدین کے سامنے کوئی اس طرح کلمہ کی جس سے والدین کے دل گردن ہو جائے۔ فرمایا کہ ولا تقل لهما اف، والدین کو اف بھی نہیں کہو، ولا تنہرہما، اور نہ اس کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ، اس کو غصہ کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہترین بات کرو، عزت کی بات کرو ان سے۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا سکھائے کہ تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرے باپ کے اوپر رحم کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، دونوں کو اوپر رحم کرو، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن نے اس نے میری تربیت جس طرح نے کی ہے، اسی طرح یا اللہ اس کو پر رحم کرو، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماؤ، خیر کا معاملہ فرماؤ۔ کسی کے والدین اگر زندہ ہے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے، والدین کے آنکھوں کو دیکھنا، والدین کے چہرے کو دیکھنا، والدین کی پیشانی کو دیکھنا، یہ سعادت ہے، یہ خوشی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم زندگی میں تو والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین کو اسی طرح کھلاتے نہیں تو جس طرح کرنے چاہیے، لیکن جب والدین مر جائے پھر مسجد کی مولیوں کو جمع کرو، آس پاس کے لوگوں کو جمع کرو، ان کے سامنے فروٹ رکھو، ان کے سامنے کانے رکھو۔ یہ کانے اگر آپ زندگی میں اپنے والدین کو کھلائے تو مرنے کے بعد کسی اور کو کھلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس سے جن کے والدین زندہ ہے
دنیا میں اس کی قدر کرے، عزت کرے، اور جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات ہو گئے، تو ان کے لیے ایک تو یہ دعا ہے، زندگی میں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بہت آسان دعا ہے، یا اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، جس طرح ان نے میرے ساتھ بچپن میں جس طرح میرے تربیت کی، ان نے خیال کیا، اسی طرح اللہ ان کے ساتھ کرے۔ اور سورۃ ابراہیم میں اللہ نے والدین کے لیے دعا سکھائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، اور پھر فرمائے کہ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، اور پھر فرمائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے معاف کرو، ربنا اغفر لی مجھے معاف کرو، والوالدی میرے والدین کو معاف کرو، اور سارے اہل ایمان کو معاف کرے اس دن، جس دن قیامت کا دن ہے، جس دن لوگ جمع ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، حساب و کتاب ہوگا۔ تو ہر بچے کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرے، ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن خاص کر فرض نمازوں کے بعد جو اور دعائیں مانگتے ہیں، اس میں یہ دو دعائیں ہر دعا کا حصہ بنائے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کو پر رحم فرمائے جس طرح ان نے میرے تربیت کی بچپن میں۔ اور یہ دوسری دعا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہت آسان دعا ہے، بہت کچھ ہم یاد کرتے، تو یہ دعا کم از کم ہمیں یاد ہو، اور ہم ہر دعا میں حصہ بنائے، ہر فرض نماز کے بعد اس کا حصہ بنائے۔ اگر اللہ نے کس کو توفیق دی اور وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور اس کے رات کے تاریکی میں اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، تو ایک دعائی بھی اس میں شامل کرے، اس کا حصہ بنائے۔ اور خاص کر اگر کس کے والدین وفات پائے اور والدین اس سے خفا ہو، لوگ کہتے ہیں کہ والدین نے عاق کیا، فلان عاق کیا۔ ایک آدمی اگر والدین سے عاق ہو، یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جائیداد سے عاق ہو سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ والدین کس سے خفا جائے دنیا سے، بہت زیادہ وہ آدمی خیر سے محروم ہے کہ والدین وفات پاتے اور بچے سے خفا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ایک آدمی کے گھر، ادھر دیکھا بہت مشکل حالات میں، نزع کے حالات ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر پوچھا کس کا عمل کیا؟ لوگوں نے کہا بہت نیک آدمی ہے، بہت نمازوں کی پابند ہے، تہجد گزار ہے، بہت نیک آدمی ہے، لیکن صرف ایک والدین سے خفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ بلایا، ان کی والدہ کو بلایا کہ تم آ جاؤ، ان کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو معاف کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بہت خفا ہوں میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں بہت اس نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی، اذیت دی، اس کو معاف نہیں کروں گی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں لکڑی جمع کرتا ہوں، آپ کے اس بچے کو جلاتا ہوں۔ والدہ تو والدہ ہوتی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ جلانے نہیں دوں گی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو کوئی جلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ تم اس کو اگر معاف نہیں کرو گی نا، ابھی اس سے مرتے ہی جہنم میں جانا ہے، دنیا کی آگ سے سخت آگ میں جانا ہے۔ تو والدہ ہوتے ہو نرم دل، والدے تو والدے، تو اس نے معاف کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں معاف کر دوں۔ معاف کرتے ہی اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا اور اس سے خود وفات پائی۔ دیکھو ایک آدمی اگر کوئی آدمی اگر والدین سے اس سے ناراض ہے تو بڑی بدقسمتی ہے۔ ہر قیمت کو والدین کو راضی کرے، اس کے پاس جائے، اس کو ہاتھ پکڑے، اس کی جو مسائل پریشانی ہے کوئی بھی بات ہو وہ کرے، لیکن اس کو خوش کرے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور دنیا سے راضی ان سے چلے جائے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، انسانی معاشرہ ہے، کسی کے والدین مر جائے اور اس سے ناراض ہو، اس کے لیے وہ استغفار کرے، اس کے لیے وہ دعائیں کرے۔ ہر نماز میں کے لیے دعائیں جو میں نے سکھائی، یہ جو قرآنی دعائیں اس کو پڑھی اور بھی جتنی دعائیں اپنی اپنی زبان میں دعا کرے کہ اللہ میرے والدین کو معاف کرو، یا اللہ بندے ہے، انسان ہے، جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف کرو۔ جب یہ آدمی اس طرح دعائیں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حتیٰ یکتبہ اللہ بارا، حتیٰ کہ اس بچے کو جو عاق تھے والدین سے، والدین کے لیے بار بار دعائیں کی، والدین کے لیے استغفار کی، والدین کے لیے صدقہ کیا، والدین کے نام کے اوپر خرچ کیا، تو حتیٰ یکتبہ اللہ بارا، حتیٰ کہ اللہ اس کو نیکوکاروں میں لکھیں گے۔ اس سے والدین کی بہت قدر ہے۔ لیکن یہ جو حدیث میں آغاز میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ حق کن کا ہے؟ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدہ ہے۔ اس صحابی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم امک، پھر ماں ہے۔ تیسری بار پھر پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثم امک، پھر بھی ماں ہے۔ جب چوتھی بار پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثم اباک، چوتھی بار فرمایا کہ آپ کی باپ، یعنی 3 بار والدہ کے بارے میں فرمایا کہ والدہ کے حق زیر ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی بار فرمایا کہ باپ، اس لیے کہ باپ باہر ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت، بچوں کی ساری چیزیں والدہ کرتی ہے۔ اور والدہ دیکھو 3 مشکل مراحل سے گزرتے، جب تک وہ حاملہ ہوتی ہے عورت تو کتنی مشکل سے بچے کو پیٹ پہ رکھ کے اور ہر وقت جو ہے ان کے ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے، کتنی مشکل کام ہے۔ پھر پیدائش کے وقت جب بچے پیدا ہو جاتے اکثر والدہ وفات پاتے بیچارے، کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو جب کوئی بچہ ہنستے ہیں تو والدہ ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ بچہ روتے ہیں تو والدہ ساتھ رو رہے ہوتے ہیں۔ بچے نے پیشاب کیا رات میں 3 اور 4 اور 5 10 بار پیشاب کرتے، سردی کی رات ہے لیکن والدہ اٹھتی اور اس سے کپڑے تبدیل کر کے، شلوار تبدیل کر کے اور پہنا دے۔ یہ نہیں کہتے کہ چلو بار بار پیشاب کر رہے کیا ضرورت ہے کہ تبدیل کرو، تو اسی طرح۔ اور جب تک یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہوتے، والدہ بیچارے وہی اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کپڑے تبدیل کرو، اس کو ہر چیز۔ اور یہ بچہ بڑا بھی ہو جائے، کسی باہر ملک میں جائے، باہر صبح سے نکلتے، کسی تعلیمی ادارے میں جاتے، کسی کام کے لیے جاتے، بیٹا موضوع سے ادھر بیٹھا ہوگا لیکن والدہ کی ضرورت ہے کہ میرے بچے کیا حال ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ نہیں میرا بچہ بھوکا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، میرے بچے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، وہ اسی میں بیٹھا ہوگا، ادھر بہترین سہولت میں بیٹھا ہوگا، لیکن والدہ کی دل پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے والدہ کی بہت زیادہ قدر ہے، بہت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے اس کا مقام بتایا، مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش میرے والدہ زندہ ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ تو بہت بچپن میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم دیکھے، بہت دکھ دیکھے، ابھی حیران ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، والدہ کے پیٹ میں ہے، کہ والد کا جو سایہ ہے وہ سر سے اٹھ جاتا ہے، پیدا ہوتے ہیں والد نہیں ہے۔ اور 6 سال کی عمر میں، تقریباً 6 سال کی عمر میں حضرت ام ایمن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت امینہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جاتی ہے کہ اپنے شوہر کی قبر پہ، اور جب ادھر کچھ وقت گزارتے واپس آ رہی ہے ابوا کے مقام پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے۔ ایک دیکھو 6 سال کا بچے کو کیا پتہ ہے، لیکن ادھر والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور ادھر وفات پاتی ہے۔ اور یہ جو ابوا کا مقام ہے ایک پتھریلی قسم کی زمین ہے۔ اب بھی حیران ہو جاتا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے قبر کس طرح کھودی، کس کے ذریعے سے، اور ادھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ادھر دفناتے۔ ایک 6 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ موت کیا چیز ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے والدہ میرے ساتھ تھی، یہ کدھر گئی، کیسے لوگوں نے قبر کھودا ہے، گڑھا کھودا، اس کے اندر کیسے رکھ دی اس کو۔ لیکن حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں تھوڑے سے پہاڑی علاقہ ہے، میں تھوڑی نیچے اتری، میں نے پیچھے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے گئی، پھر میں گئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر ساتھ لپٹا ہوا ہے اور رو رہے۔ اللہ کے نبی 6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کی عمر میں وہ حیران ہے کہ میرے والدہ کو کیا ہوا، میرے ساتھ تھی، ادھر کیسے لوگوں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، کیا اس کے اندر رکھ دیا قبر، اس کو کیا پتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ادھر سے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی والدہ تو وفات پائے، لیکن ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری والدہ زندہ ہوتی، اور میری والدہ مجھے پکارتی کہ اے محمد، اور میں نماز کے اندر ہوتے اور نماز توڑ کے میں اللہ اپنی والدہ کی پاس جاتا کہ یا امی کیا بات ہے، میں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا مقام سکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلیم اللہ تھے،
اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. تو گیا اور پوچھا یا اللہ جنت میں میں کن کے ساتھ رہوں گا؟ جنت دیکھو اللہ کے نبی ہے، وقت کے پیغمبر ہے، پوچھا کہ جنت میں کن کے ساتھ رہوں گا؟ اس دور میں بہت سارے ممکن اولیاء ہوں گے، بہت سارے نیک پکار لوگ ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، بہت سارے اچھے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم فلان کسائی کے ساتھ رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئی کہ میں نبی اور ایک کسائی کے ساتھ رہوں گا جنت میں، یہ کیسے؟ اس نے کسائی کا معلوم کیا، ادھر گیا، سفر کیا بہت دور، کسائی کے پاس پہنچے، کسائی سے کہا کہ میں مسافر ہوں. نہیں جانتا تھا کہ مسافر پیغمبر ہے. اس نے فرمایا کہ میں ایک مسافر ہوں، میں آج آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس نے صحیح ہے، جب میں گھر جاؤں گا تو میرے ساتھ جائے. تو کسائی کام کر رہے، اور جب عصر کے ٹائم میں وہ گھر جا رہے تھے، تھوڑے سے گوشت ایک چادر میں ڈال کے کچھ ہڈی یا کچھ گوشت لے کے گئے. جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر پہنچے، ادھر دیکھا کہ چارپائی کے اندر جب آدمی ضعیف ہو جاتے بالکل کمزور ہو جاتے، ایک چارپائی میں ایک بالکل کمزور انسان چارپائی میں لیٹے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کسائی پہلے تو گوشت ہانڈی میں ڈال دیے اور پھر اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو نہلا کے دہلا کے کپڑے پہنا کے، اور اس کو صبح سے ادھر بیٹھی ہوئی تھی لیٹے ہوئی تھی. تو جب سب کچھ کیا اس کے بعد ایک ہاتھ اٹھائے اس عورت نے، اس کے لیے دعائیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری والدہ ہے، یہ چل پھر نہیں سکتی ہے، یہ جب میں صبح جاتا ہوں اسی چارپائی میں ہوتی ہے، جب میں واپس آ جاتا ہوں اس کو چارپائی سے اٹھا کے یہ پیشاب سب کو چارپائی پہ کر رہی ہوتی. تو میں اس کو کپڑے تبدیل کر کے اس کو دھلائی کر کے تھوڑے سے اس کے کپڑے صاف پہنا کے اور پھر یہ گوشت میں اس کے تیار کر کے اس کو کھلاتا ہوں کچھ نہ کچھ، کیونکہ اس کی دانت نہیں ہے، اس کو لوس انداز سے شوربہ وغیرہ پلاتا ہوں اور کچھ گوشت، اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ کیا دعا کی اس کے اب کے لیے؟ اس نے کہا کہ میرے عورت یہ والدہ جو ہے ایک سادہ عورت، دعائیں نہیں جانتے، بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف موسیٰ پیغمبر کے ساتھ جنت میں اللہ کو ٹھکانا تھا، اللہ موسیٰ پیغمبر کے ساتھ حشر فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اپنی والدہ کی دعائیں قبول کی اور کہا وہ موسیٰ میں ہوں، اور مجھے اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ فلان کسائی جنت میں رہیں گے، اور میں نے اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ جنت کی بشارت تم جنتی ہو. کہ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کے ساتھ ایک آدمی رہتے، تو کیا کس وجہ سے رہتے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنی والدہ کی قدر کرتی ہے. اس والدین بہت عظیم نعمت، جب یہ نہ ہو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے. دنیا کی ہر نعمت انسان کو مل جاتی، ہر نعمت، آپ کو بہترین بنگلے مل سکتے، آپ کو گاڑیاں مل سکتے، آپ کو بیویاں مل سکتے، آپ کو سب کچھ، لیکن جو نہیں ملتے نعمت والدین ہے. اور جب آپ اس کو کندھے کے اوپر اس کی چارپائی اٹھا کے آپ قبر تک پہنچائے اور تم واپس گھر آ جائے تو گھر بالکل خالی نظر آتے ہیں، خالی ہوتے بالکل، اور وہی خزانے وہی سب کچھ آپ کے، لیکن آپ کو گھر کا پھر مزہ نہیں آئے. گھر میں وہ برکت ہے، وہ خیر، اور جو آپ مزید کر رہے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب وفات پائی تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے ملاقات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ابھی طور سے احتیاط کے ساتھ رہو، جو دعاؤں کے مرکز ہے وہ ختم ہو گیا. جو آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی والدین کی دعائیں اللہ قبول کرتے. والدین سے دعائیں مانگو، والدین کے سامنے جاؤ، ان سے والدین کے چہرے کو دیکھنے میں ثواب ہے، اجر ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل حالات نے ہمیں ایسے کیا کہ ہم دنیا کی ادھر ادھر چیزوں میں لگے، ادھر ادھر چیزوں میں، اور اصل ہمیں دین سے، اسلام سے، شریعت سے ہمیں دور رکھا. آج کل ایک نوجوان وہ گھنٹے گھنٹے ادھر غیر محرم سے بات کرے. یہ جو موبائل ہے اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن یہ جو آپ کو 7 روپے میں 10 روپے میں آپ کو گھنٹے گھنٹے پیکج دیتے، کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ جس طرح ان کے خاندان نظام تباہ و برباد ہے، وہ جس طرح ان کی ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، اس طرح وہ چاہتے کہ آپ کو بھی اس نعمت سے دور کریں. یقین جانے ادھر اسلامی یونیورسٹی کے ایک طالب علم، ایک بار ہم جاپان جا رہے تھے، ہمارے ساتھ گئے، وہ جاپان کی تھے. ہم جب ادھر گئے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمیں اپنے علاقے میں لے جائیں گے، لیکن جس سینٹر میں ہم رہتے رہے، اسلامک سینٹر، اب جاپان اسلامک سرکل ہے، ان کی دعوت پہ ہم گئے تھے.
تو جس سینٹر پہ ہم رہتے تھے وہ بھی ادھر رہتے ہمارے ساتھ. میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا آپ کے والدین کدھر ہے، آپ کے بہن بھائی کدھر ہے؟ وہ روئے. اس نے کہا بھائی تم بہت معزز ہو، اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، اللہ نے آپ کے اوپر بہت رحم کیا کہ آپ کی ماں معلوم ہے، آپ کی بہن معلوم ہے. کہتے ہماری مجھے پتہ نہیں کہ میری بہنیں کدھر ہے، کس دنیا میں کدھر گھوم رہی ہے، میرے والدہ کدھر ہے، مجھے پتہ نہیں. اس لیے کہ ادھر جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح جالے کے اندر پرندے کے بچے ہوتے پر آ جاتے اڑتے، اسی طرح کچھ بلوغ کو پہنچ جاتے. اور 18 سال عمر ہے، 18 سال کی عمر کے بعد والد جدھر لڑکا جدھر جان چاہتے ہیں اس کی جاتے، لڑکی جدھر جان چاہتے جاتے. یہ مغربی نظام ہے، وہ گندا نظام ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پیرس بنائیں گے، فلان بنائیں گے، دن ختم کرنا چاہتے. اب اسلام کے اس نعمت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، کوئی نعمت اس کے مقابلے میں نہیں. ہمارے گھر میں جو ماں باپ ہے اس کی طرح نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں. اس لیے آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی عزت کریں. جب یہ والدین نہ ہو انسان پھر پریشان ہوتے ہیں.